دو بھائیوں کی آزمائش۔ ایک دور دراز گاؤں میں دو بھائی یوسف اور جمیل اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بچپن سے ایک ساتھ بڑے ہوئے، کھیل کود میں، پڑھائی میں اور نماز میں شریک رہے۔ یوسف بڑا بھائی تھا، صابر اور قناعت پسند، جبکہ جمیل چھوٹا مگر دنیاوی خواہشات کا زیادہ طلبگار تھا۔ ان کے والد ایک معمولی کسان تھے مگر دیانت داری اور پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں نے ان کی زمین برابر تقسیم کر لی۔ یوسف نے زراعت جاری رکھی، محنت کی اور صبر سے کام لیا۔ جمیل نے جلد امیر بننے کا خواب دیکھا اور شہر جا کر کاروبار شروع کر دیا۔ کچھ سالوں میں جمیل نے خاصا مال بنا لیا مگر وہ سودی کاروبار میں پڑ گیا۔ اس نے دین سے دوری اختیار کر لی، نمازیں چھوڑ دی اور ناپاک صحبت اختیار کی۔ یوسف دیہات میں رہ کر دین کا پابند رہا، قرآن کی تلاوت کرتا اور لوگوں کی خدمت کرتا۔ ایک دن جمیل دیہات آیا، قیمتی گاڑی میں، قیمتی لباس میں ملبوس۔ اس نے یوسف کو طعنے دیے، یہ کیا زندگی ہے، نہ پیسہ نہ عزت۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، دل کا سکون ہی اصل دولت ہے بھائی۔ جمیل ہنسا اور واپس شہر چلا گیا۔ شہر میں جمیل نے مزید ناجائز ذرائع سے دولت کمائی، رشوت اور دھوکہ دہی بھی شروع کی۔ ایک رات خواب میں اسے والد کا چہرہ نظر آیا، غصے سے کہہ رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہو جمیل؟ وہ ڈر کر جاگا مگر اگلے دن پھر اپنے کاموں میں لگ گیا۔ دن بدن اس کا دل سخت ہوتا گیا اور آخرت کو بھولتا چلا گیا۔ ادھر یوسف نے مدرسہ قائم کیا اور یتیم بچوں کو مفت تعلیم دینا شروع کی۔ گاؤں میں اس کی نیکی کا چرچا ہونے لگا۔ ایک دن شہر میں جمیل کی گرفتاری کی خبر آئی، بڑے مالی فراڈ کے الزام میں۔ اس کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے اور اس پر کیس چلا۔ جیل میں اس نے کئی راتیں توبہ کرتے گزاری اور قرآن سے دل لگایا۔ ایک دن اسے جیل میں ایک نیک قاری ملے جنہوں نے اسے دین کی طرف مائل کیا۔ جمیل نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا، اگر رہا ہوا تو بقیہ زندگی دین کے کاموں میں صرف کرے گا۔ چند ماہ بعد عدالت نے اسے نرم سزا سنائی اور اسے رہائی مل گئی۔ وہ فوراً گاؤں آیا اور یوسف کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ یوسف نے اسے گلے لگایا اور کہا، بھائی اللہ غفور الرحیم ہے۔ جمیل نے اپنی باقی ماندہ دولت اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر مدرسے کو بڑا کیا اور کئی یتیموں کے کفیل بنے۔ جمیل نے روزانہ نماز کی پابندی شروع کی، قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری بنا لیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ وہی جمیل ہے جو دنیا کا دیوانہ تھا۔ اب وہ جمعہ کے خطبے دیتا اور نوجوانوں کو سیدھے راستے پر لاتا۔ ایک دن جمیل نے کہا، کاش میں پہلے سمجھ جاتا کہ دل کا سکون دولت سے نہیں اللہ سے ملتا ہے۔ یوسف نے جواب دیا، دیر سے صحیح مگر لوٹنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جمیل کا چہرہ نور سے روشن ہو گیا اور وہ سب کے لیے ایک مثال بن گیا۔ کئی سالوں بعد دونوں بھائی بڑھاپے میں بھی دین کی خدمت کرتے رہے۔ ان کا واقعہ گاؤں میں ہر کسی کو یہ سکھاتا رہا کہ دنیا فانی ہے اور اصل دولت اللہ کا قرب ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔